حمید مجید صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ و اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ، ماہ محرم الحرام، محرم شریف ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ، آپ کے اہل بیت کے ساتھ خاص نسبت ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کے دیگر خانوادے اور خاندان نے میدان کربلا میں ایک عظیم شہادت، عظیم قربانی پیش کی، اور وہ اسی مہینے کی 10 تاریخ ہے، 10 محرم الحرام ہے۔ تاریخ اسلام کے اور بھی بے شمار تاریخی واقعات اس مہینے میں اور اس مہینے کی اس تاریخ یعنی 10 تاریخ کو، 10 محرم الحرام کو رونما ہوئے ہیں، مگر امت محمدیہ کے لیے یہ تاریخی قربانی نہ بھولی ہے اور نہ بھلائی جا سکے گی۔ حضور سیدنا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانوادہ اہل بیت، خانوادہ نبوت کے کئی برگزیدہ افراد کے ساتھ اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اور اسلام کی بقا کے لیے عظیم قربانیوں کا ایک گلدستہ پیش کیا۔ سو اس مقدس مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ خاص نسبت ہے۔ جب بھی ہم اہل بیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے تمام افراد اس سے مراد ہوتے ہیں۔ اہل بیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ازواج مطہرات، مسلمانوں کی مائیں امہات المؤمنین، وہ بالیقین شامل ہیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صاحبزادیاں، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ چاروں صاحبزادیاں حضور کے اہل بیت میں ہیں۔ ایسے ہی ان صاحبزادیوں سے جو اولاد ہوئی، حضرت سیدہ زینب کی صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی سیدہ امامہ، ایسے ہی دیگر صاحبزادیوں سے آپ کی ہونے والی اولاد، وہ بھی حضور کا اہل بیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک امتیازی شان کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے اہل بیت کا خصوصی فرد آپ نے بنایا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر داماد بھی ہیں، مگر حضور نے اہل بیت میں سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امتیازی شان کے ساتھ ان کی ایک خصوصی شان بڑھاتے ہوئے ان کو اہل بیت کا حصہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں یہ آیت کریمہ سجائی ہے، جو اہل بیت طہار کی شان میں عموماً ہم پڑھتے اور سنتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 اس کا آخری حصہ ہے، انما یرید اللہ، یقیناً اللہ یہی چاہتا ہے، یقیناً اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ پاک کا ارادہ یہی ہے، لیذہب عنکم الرجس، کہ تم سے، اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہا ہے حضور کے گھر والوں کو، حضور کے ازواج کو، حضور کے صاحبزادوں کو، صاحبزادیوں کو، یقیناً اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، اے میرے نبی کے گھر والوں، تم سے اللہ تعالیٰ دور فرما دے الرجس، ہر قسم کی ناپسندیدہ چیز کو، ہر قسم کی ناپسندیدہ چیز کو وہ تم سے دور فرما دے۔ اب وہ رجس قولی ہو، رجس فعلی ہو یا رجس عملی ہو، اللہ تعالیٰ نے
مطلق ذکر فرمائے ہر قسم کی ناپسندیدہ چیز، خواہ وہ زبان سے تعلق رکھتی ہو، گفتگو سے اس کا تعلق ہو، یا عمل سے ہو، یا کردار سے ہو، رویے سے ہو، چال چلن سے ہو، اللہ پاک چاہتا ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر قسم کی ناپسندیدہ چیز کو دور فرما دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں طہارت میں کامل، مکمل اور سب سے بلند درجہ عطا فرمانا چاہتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ہماری عربی گرامر میں علم النحو پڑھائی جاتی ہے۔ عربی گرامر میں ایک علم ہے جس کو علم النحو کہتے ہیں۔ عربی زبان سیکھنے اور سمجھنے کے لیے عموماً 3 علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک لغت ہے، یعنی ڈکشنری کا ذخیرہ ہو، الفاظ، عربی الفاظ ان کو معنی آتے ہوں، اور اس کے ساتھ 2 علوم ضروری ہیں، ایک علم الصرف ہے اور دوسرا علم النحو ہے۔ علم النحو کی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب فعل کے بعد اس کا مصدر ذکر کیا جائے تو وہ بطور تاکید ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اس میں مؤکد بیان ہوتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، وَيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تمہیں پاکیزگی عطا کرنا چاہتا ہے، تطہیرا، کامل درجے کی پاکیزگی، کامل و اکمل درجے کی طہارت تمہیں عطا فرمانا چاہتا ہے۔ سو اہل بیت اطہار کی شان یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہر قسم کی ناپسندیدہ چیز، ہر قسم کی ناشائستہ بات، ہر قسم کی ایسی چیز، ایسی بات، ایسا عمل، ایسا رویہ جس کو ناپسندیدگی کے کسی بھی زاویے میں لایا جاتا ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر وہ بات اہل بیت سے دور کر دی۔ بشری اور فطری تقاضے انسان کے ساتھ ہیں۔ انبیاء بشر تھے، انبیاء کرام کی اولاد بشر تھیں، ایسے ہی حضور بشر ہیں، بشریت کاملہ کے ساتھ آپ بشر ہیں۔ حضور کے اہل بیت بشر ہیں، حضور کے صحابہ بشر ہیں۔ بشری اور فطری تقاضے کس کے ساتھ نہیں؟ ہر ایک کے ساتھ ہیں۔ لیکن اہل بیت اطہار کی شان یہ ہے کہ بشری تقاضے اور بشری تقاضوں اور فطری تقاضوں کے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ طہارت کی اکمل شان عطا کی ہے کہ غیر ارادی طور پر بھی ان سے کوئی ایسی بات ظاہر نہیں ہوتی جس کو ناپسندیدگی کے کسی زاویے میں لایا جائے، جس کو ناپسند کیا جائے، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق کو اور کردار کو اور ان کے رویے کو، ان کے گفتار کو ایسا پاک صاف کر دیا ہے کہ طہارت اور پاکیزگی میں اس سے کامل درجہ کوئی نہیں۔ طہارت کا سب سے اوپر والا درجہ، کامل درجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جملہ ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صاحبزادیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ کی نواسیاں، اخلاق و کردار کے ان بلند و بالا زاویوں پر اور ان اس بلند و بالا شان و شوکت کے ساتھ متمکن ہیں اور جلوہ گر ہیں کہ طہارت ان کے کردار سے تقسیم ہوتی ہے، طہارت ان کے در سے تقسیم ہوتی ہے، اور بہترین اخلاق کے زاویے وہ ان کے اخلاق سے سمجھے جاتے ہیں۔ کیا چیز بری ہے اور کیا چیز اچھی ہے، اس کی پہچان اہل بیت اطہار کے کردار سے ہوتی ہے۔ سو جو انہوں نے کیا، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، وہ قابل تقلید ہو گئی۔ ان کی زندگی کا ہر زاویہ قابل تقلید ہو گیا، اس لیے کہ طہارت کے وہ کامل درجے پر تھے، سو جسے طہارت حاصل کرنی ہے وہ ان کے راستے پر چلے۔
حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار گھر تشریف لائے، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے ان کے حجرے میں، اور فرمائے کہ حسن و حسین کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں نواسے حاضر ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو چادر مبارک میں لے لیا، امام حسن مجتبیٰ اور سیدنا امام حسین کو اپنی چادر میں لے لیا، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی چادر میں لے لیا۔ یعنی ایک ہی چادر تھی حضور کی مبارک چادر، اس میں یہ پانچوں نفوس، خود حضور تو اس چادر میں تھے ہی، اس چادر میں آپ نے اپنی صاحبزادی کو سیدنا علی مرتضیٰ کو، امام حسن مجتبیٰ کو اور سیدنا امام حسین کو اس چادر میں لے لیا، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یعنی میں نے اہل بیت کی، میرے اہل بیت میں ان کی شان امتیازی ہے، ان کی شان خاص ہے، اے اللہ یہ میرے خاص اہل بیت ہیں۔ خاصتاً کے لفظ بھی ایک روایت میں آئے ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی خاصتاً، اے اللہ یہ میرے خاص اہل بیت ہیں۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کی آیت سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کا یہی آخری حصہ تلاوت فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کی ناپسندیدگی کو دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اے نبی کے گھر والو اللہ تعالیٰ تمہیں کامل و مکمل اور اکمل درجے کی طہارت عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اب طہارت کی کئی زاویے ہیں، طہارت پاکیزگی کے کئی زاویے ہیں، ہر زاویے نگاہ سے اہل بیت طاہر کی ہم زندگی کو ملاحظہ کریں تو ان کی زندگی میں ہر زاویے کی طہارت پائی جاتی ہے۔ طہارت کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا حرص و ہوس، یہ بھی ایک قسم کی ناپسندیدگی ہے، اخلاق کی ناپسندیدگی ہے، دنیا کا طمع، دنیا کا لالچ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت طاہر کو ہر نوعیت کی، ہر زاویے کی، ہر قسم کی اور ہر شان کی طہارت سے نوازا ہے۔ ان کا ظاہر بھی منزہ صاف ستھرا تھا، ان کا باطن بھی منزہ اور پاک تھا۔ دنیا کی ایک چھوٹی سی چیز باغ فدق کے معاملے میں انہوں نے اتنا جھگڑا کیا ہو، جدال کیا ہو، سب من گھڑت کہانیاں اور من گھڑت قصے ہیں، جن کو جنت کا مالک بنا دیا گیا ہو۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یقیناً میرے یہ نواسے امام حسن امام حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنہیں سیدہ شباب اہل الجنہ کی خوشخبریاں سنائی گئی ہوں، انہیں کیا دنیا کے ایک باغ فدق سے کیا مسئلہ۔ اور وہ سیدہ کائنات جن کے بارے میں حضور ارشاد فرمائیں، اما ترضی ان تکونی سیدۃ نساء العالمین وفی روایت سیدۃ نساء الجنہ، اے بیٹی فاطمہ کیا آپ اللہ کی اس نعمت پر شادہ و فرحاں نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر کیا آپ راضی نہیں ہو کہ اللہ پاک نے آپ کو تمام جہان کی عورتوں کی سیادت اور سرداری عطا کر دی ہے؟ بیٹی فاطمہ کیا آپ اللہ کی اس نعمت پر خوش نہیں ہو، شادہ و فرحاں نہیں ہو کہ نساء العالمین تمام جہان کی عورتوں کی سیادت سرداری اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہے، آپ کو عطا کر دی ہے۔ جنہیں جنتی عورتوں، تمام جہان کی عورتوں کی سیادت اور سرداری حاصل ہو، انہیں کیا غرض باغ فدق دنیا کے ایک چھوٹے سے باغ سے؟ من گھڑت قصے اور من گھڑت کہانیاں جو ہم نے اپنے مطالب اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اور ادھر سے ادھر لوگوں کو بکھیرنے کے لیے خود سے اختراع کر دیے ہوں،
کہاں وہ بلند و بالا شان والی ذوات، کہاں وہ بلند و بالا کردار والے لوگ، کہاں وہ شان والے جن کے لیے اللہ پاک ارشاد فرمائے کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ہم نے انہیں ظاہر اور باطن میں طہارت کا کمال عطا کیا ہے۔ کہاں وہ شان والے اور کہاں حرص و حوث کی من گڑت، یہ من گڑت قصے اور کہانیاں۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدہ کائنات 6 ماہ حیات رہیں۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدہ کائنات سال بھر بھی حیات نہ رہ سکی، صرف تقریباً 6 مہینے تک آپ حیات رہیں، اور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں، جدائی کے صدمے میں آپ کا ہر لمحہ گزرتا تھا، ہر لمحہ آپ کی فراق اور جدائی میں گزرتا تھا، اور اسی جدائی اور فراق کا غم سہتے سہتے آپ اس دنیا سے پردہ فرما ہو گئیں۔ پڑھیے روایات کو اور آپ کی سیرت کی کتابوں کو، اس 6 ماہ میں سیدہ کائنات کبھی مسکرائی نہیں، آپ کے چہرے پر تبسم نہیں آئی، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کسی نے نہیں دیکھی۔ حضور کی جدائی اور حضور کے فراق کا غم اس طرح آپ کو ہر وقت گھیرے ہوئے تھا۔ انہیں کیا غرض دنیا کی ان جھوٹی چیزوں سے۔ تو محترم معزز سامعین کرام، اگر انسان کی عقل سلامت ہو تو وہ سمجھے گا کہ ایک طرف وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کی شان اللہ ان کے لیے بیان فرمائے، یقیناً اللہ کا کلام سچا ہے، اور اللہ پاک نے جو ان کی شان بیان فرمائی وہ شان سچی ہے، اور دوسری طرف ہم نے جو تانے بانے بنا رکھے ہیں یہ صرف ہماری فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے ہے، لوگوں کو ایک جگہ اپنے قریب اکٹھا اور جمع کرنے کے لیے ہیں۔ یہ سب ہمارے دنیا کی تجارت اور ہمارے دنیا کے کاروبار ہیں۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں، حضور کے فراق اور غم میں آپ فرمایا کرتی تھیں کہ جتنے دکھ اور جتنے غم حضور کی جدائی میں مجھ پر آپ پڑے ہیں، اگر یہ پہاڑوں پر پڑتے تو سر نہ لیا لیا، اگر یہ دنوں پر پڑتے تو سر نہ لیا لیا، اگر یہ دکھ دنوں پر آتے تو دن رات ہو جاتے۔ جو دکھ مجھ پر آئے حضور کے فراق میں، اگر یہ دکھ دنوں پر ڈالے جاتے تو دن اس دکھ کے بوجھ کی وجہ سے رات ہو جاتی، راتیں بن جاتی، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے جتنا دکھ مجھ پر آیا ہے۔ صرف 6 مہینے تک آپ بمشکل حیات رہ سکیں، اور وہ بھی ہر وقت حضور کے غم میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مبارک آرام گاہ میں جب رکھ دیا جاتا ہے، آپ کی مرقد شریف بن جاتی ہے، صحابہ کرام واپس پلٹتے ہیں، سیدہ کائنات غم زدہ ہو کر کہتی ہیں کہ تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ حضور کو تم نے مٹی کے نیچے رکھ دیا؟ تمہارے دلوں نے گوارا کیسے کیا؟ تمہارے دلوں میں اتنی جرت پیدا کیسے ہو گئی کہ تم نے حضور کو سپرد خاک کر دیا؟ ظاہر ہے وہ تو سب کچھ کرنا ہی تھا اور ہونا ہی تھا، لیکن سیدہ کائنات کا آپ دکھ سمجھیے کہ آپ کتنی دکھی تھیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرقد شریف سے جا کر آپ اکثر لپٹ جایا کرتی تھیں۔ ان 6 مہینوں میں بھی حالت یہ تھی، کیونکہ آپ کا مقدس حجرہ تو حضور کے حجرے کے برابر میں ہی تھا، اکثر جا کر حضور کی مرقد شریف سے لپٹ جایا کرتی تھیں، آپ کی مرقد شریف پر اپنے جسم کو چپٹا لیتی تھیں اور رو رو کر بے حال ہو جایا کرتی تھیں۔ مسلسل آنسو آپ کی گرتے تھے، اور وہ آنسو حضور کی مرقد شریف پر گرتے تھے۔ یہ حقائق ہیں، یہ ان کی شان محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھی۔ ایسے ہی سیدنا مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جرت والے تھے، حق بات جرت کے ساتھ کہتے تھے،
اور انہیں جرت پسند تھی. وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے. جو بات حق ہوتی تھی برملا کہتے تھے، خواہ وہ کوئی بھی ہو اسے کہہ دیا کرتے تھے. پھر لوگوں کے یہ قصے من گڑت قصے کہانیاں بنا دینا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، مگر ایک حکمت عملی کی وجہ سے جھوٹی بیعت کی تھی. معاذ اللہ، استغفر اللہ. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل سے بیعت نہیں کی تھی بلکہ اوپر سے بیعت کر لی تھی. وہ جرت والے علی المرتضیٰ جو فرمائے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے کہ میں کسی سے مرعوب ہونے والا نہیں ہوں، جو باطل سمجھتا ہوں اس کے خلاف پلٹ کر آتا ہوں اور باطل کو ریزہ کر دینے والا ہوں. وہ حیدر کرار، ان کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ انہوں نے جھوٹی بیعت کر لی تھی. کتنی چھوٹی بات، کتنی بڑی شانوں والوں کے لیے کتنی چھوٹی اور حقیر سی بات ہے. آپ اپنی مادیت کی دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح کے کام آپ کر سکتے ہیں، مگر ان بلند و بالا شانوں والے کہ جن کی تربیت براہ راست نگاہ نبوت سے ہوئی ہو، ان کی شان ہرگز ایسی نہیں ہو سکتی. اگر وہ ناحق سمجھتے تو کبھی بھی بیعت نہ کرتے، اپنی جان قربان کر دیتے مگر بیعت نہ کرتے. انہوں نے بیعت کی اور یقیناً جس کو انہوں نے سچ اور حق مانا تو بیعت کی. جرت والوں کے لیے بزدلی کی کہانیاں گڑھ لینا یہ اپنی زاویہ نگاہ سے دیکھنے والی بات ہے، جن کے بارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی المرتضیٰ، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ دنیا میں بھی میری اخوت کے رشتے میں جڑے ہیں اور آخرت میں بھی میری اخوت کے رشتے میں جڑے ہیں. یعنی جو حضور کی ہیبت ہے وہ علی المرتضیٰ کی ہیبت ہے. حضور کے جملہ اوصاف سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، آپ کی ذات میں ظاہر ہوتے ہیں. حضور حق گو تھے، سیدنا علی مرتضیٰ بھی حق گو ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جرت والے، حق بات علل اعلان کہنے والے. سیدنا علی مرتضیٰ بھی ایسے ہی ہیں. چونکہ اخوت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ شرکت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا محبوب اور تمام عالم اسلام کے لیے محبوب قرار دیا. من کنت مولاہ فعلی مولاہ. ارشاد فرمائے کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں محبوب ہوں، دوست ہوں، پیارا ہوں، سن لو کہ علی المرتضیٰ بھی اس کے مولا ہیں، محبوب اور دوست ہیں. کتنی بڑی شان سے حضور نے نواز دیا کہ جو مجھے محبوب رکھتا ہے تو اس کا مجھے محبوب رکھنا اسی وقت قابل قبول ہے جبکہ وہ علی المرتضیٰ کو بھی مولا، محبوب اور دوست مانے. یعنی محبوبیت میں جو حضور کی شان ہے، حضور چاہتے ہیں کہ اہل اسلام کے دلوں میں جو میری محبت ہے، میری وجہ سے علی المرتضیٰ کی بھی وہی محبت ہو. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، حضور کے ازواج، ان مقدس شان والے لوگوں کو اور مقدس شان والے نفوس کو کبھی بھی اپنی زاویہ نگاہ میں پرکھنے کی جرت نہ کی جائے. وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی شان والے تھے. اللہ ان سے راضی تھا اور اللہ پاک نے ان کے لیے وہ نعمتیں تیار کیں اور تیار ہیں کہ جب وہ دیکھیں گے تو وہ اللہ کی نعمتوں سے راضی ہو جائیں گے. وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی شان والے ہیں. وہ ہیں کہ جن کے لیے حضور ارشاد فرمائیں کہ میرے ساتھ نسبت رکھنے والے ستاروں کی مانند ہیں. میرے صحابہ، میری سنگت اور صحبت میں رہنے والے صحابہ و اہل بیت، میرے اصحاب یہ ستاروں کی مانند ہیں. جس ستارے کو بھی اپنا مقتدا اور پیشوا بنا لو گے ہدایت پا جاؤ گے. جس کو بھی اپنا مقتدا بنا لو گے ہدایت پا جاؤ گے.
اس لیے کہ ہر ایک کی تربیت براہ راست میں نے کی ہے، ہر ایک میرا تربیت یافتہ ہے، میں نے اس کی تربیت کی ہے، سو جس کی پیروی کرو گے وہ تمہیں مجھ تک پہنچا دے گا۔ محترم معزز سامعین کرام، نمود و نمائش، تصنع اور بناوٹ اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے معاملے نے امت کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ جو چیزیں امت میں اصولی تھیں، جو چیزیں امت میں بنیادی اصولی اور متفق علیہ تھیں، آج وہ مختلف فی ہو چکی ہیں۔ اس کو آسان لفظوں میں آپ سمجھیے، آسان کر کے آپ اس کو سمجھیے کہ ہمارے اسلاف میں جو چیزیں اسلام میں بنیادی تھیں، جن پر اتفاق تھا، جو ہمیشہ سے متفق علیہ چلی آ رہی تھیں، ہم نے اپنے مطلب پرستی، اپنے مقصد پرستی اور اپنے تفریقے کو ہوا دینے کے لیے اور اس کو مزید پروموٹ کرنے کے لیے ہم نے ان بنیادی کلیدی اصولی چیزوں کو مختلف فی کر دیا ہے۔ کسی نے کسی چیز کو وزنی کر دیا ہے، دوسری کو ہلکا کر دیا ہے، اور کسی نے دوسری کو وزنی کر دیا اور دوسری کو ہلکا کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہو یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدت کا بیان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام کی شان ہو، حضور کی ازواج کی شان ہو یا اہل بیت اطہار کی شان ہو، یہ سب شانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ توحید کا بیان ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہو، تو اس کو صحیح معنوں میں تسلیم کیجئے، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی شانوں کے ساتھ تسلیم کیجئے۔ نہ اس کی مثل کوئی ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے، وہ خالق اور مالک ہے، وہ مخلوق کی مثل نہیں ہے، نہ مخلوق اس کی مثل ہے، وہ خالق ہے، اپنی شانوں کے ساتھ مالک ہے، اپنی شانوں کے ساتھ، اپنی کبریائی کے ساتھ وہ واحد و یکتا ہے، نہ اس کی ذات کی مثل کوئی ہے اور نہ اس کی صفتوں جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے ساتھ حضور کو تسلیم کیجئے کہ اللہ تعالی نے آپ کو انبیاء میں، رسولوں میں بے مثل بے مثال رسول بنایا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حبیب و محبوب کی شان کے ساتھ جلوگر ہیں، کائنات کی تخلیق کا آپ واحد باعث ہیں، واحد مقصد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے یہ کائنات رنگ و بو سجائی ہے، جو کچھ ہے آپ کے صدقے ہے، اور آپ کی شانوں کا اظہار ہر دم ہو رہا ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو احترام تقدس کے ساتھ تسلیم کیجئے، اس لیے کہ انہوں نے حضور کے لیے قربانیاں پیش کیں، اسلام کے لیے قربانیاں پیش کیں، اپنا تن من دھن قربان کیا۔ صحابہ کرام کی وہ شان تھی کہ انہوں نے اسلام کے لیے اگر ان کے سامنے بھائی آیا اور بھائی غیر مسلم تھا تو پرواہ نہ کی، اس کا بھی سر اڑا دیا۔ ساری رشتہ داریاں، سارے محارم رشتہ داریاں وہ ایک طرف ہو گئے، حضور کی اور اللہ کی رضا سب سے مقدم تھی، اتنی بڑی شان والے تھے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت حضور کا خون ہیں، حضور کی ذریت ہیں، حضور کا نسب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنے سینے پر بٹھایا، سیدنا امام حسن مجتبی امام حسین، جن کو اپنی مقدس زبان جن کے منہ میں دی اور اپنا لعاب دہن جن کو عطا کیا، وہ لعاب دہن جو کھارے پانی میں جائے، کھارے کنویں میں، تو وہ ہمیشہ کے لیے میٹھے ہو جائیں، وہ مقدس زبان اقدس سیدنا امام حسن مجتبی اور امام حسین کو اس سے فیض ملا ہے۔ کتنی بلند و بالا شانوں والے ہیں سارے نفوس۔ ہم حقیر ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم رجس والے ہیں۔ کہاں وہ جن کی شان یہ کہ وہ لیطہرکم تطہیرا کی شان والے زبان درازی سے باز آئیں، ان کی شانوں کو ان کی شانوں کے ساتھ سمجھیں اور مانیں۔